فرزند خدا کا گھرانہ، حصہ ششم، تخت سے دوری۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ فرزند خدا کا گھرانہ، حصہ ششم، تخت سے دوری۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ بنی اسرائیل قوم نے داؤد اور سلیمان کے دور میں بہت ترقی کی۔ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو امن، استحکام اور خوشحالی عطا کی۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جو عہد کیا، اس کی برکت اور فضل ہر جگہ محسوس کی گئی۔ حتیٰ کہ غیر قومیں بھی اس عہد میں شامل ہونا چاہتی تھیں، اور انہوں نے سلیمان بادشاہ کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو سلیمان بادشاہ کے پاس یروشلم میں بھیجا تاکہ خدا اور بادشاہ کی نظر میں نذرانے پیش کریں۔ اور بادشاہ نے ہیکل کی تعمیر کے دوران ہیکل کے نقشے میں غیر قوموں کے لیے بھی ہیکل کے اندر جگہ تعمیر کروائی، جہاں غیر قومیں خدا کے حضور عبادت کرتی تھیں۔ کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 56 باب، اس کی 7ویں آیت۔ اسرائیل کا وقار اور خوشحالی اس قدر عظیم تھی کہ اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ خاص کر یہودا کے قبیلے کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ رہے گی، کیونکہ انہوں نے داؤد اور سلیمان کے دور سلطنت میں لازوال فتوحات اور خوشحالی دیکھی۔ تاہم تاریخ اس بات کی واضح ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ بادشاہت جلد زوال پذیر ہو گئی۔ جس طرح آدم عدن کے باغ میں اور اسرائیل اپنے عہد میں، اسی طرح سلیمان بادشاہ نے خدا کی نظر میں بہت بڑا گناہ کیا اور پھر اس گناہ کے بوجھ تلے گرتا چلا گیا۔ اس نے موسیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، جو مملکت کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اس نے تاوان کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور اپنے لیے بہت سی بیگمات حاصل کیں، جن کی تعداد 700 اور لونڈیوں کی تعداد 300 تھی۔ اور یہ گناہ تمام گناہوں سے مہلک، بدبودار اور موت کا باعث بنا۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی وضاحت بیان کرتی ہے کہ سلیمان بادشاہ کی بیگمات نے اس کا دل غیر معبودوں کی پرستش کی طرف مائل کیا۔ عقل اور دانش سے بھرپور آبائی بزرگ سلیمان بادشاہ اب بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کو بھول گیا۔ اور سلیمان فرعون کی بیٹی کے علاوہ اور بہت سی اجنبی عورتوں کو چاہنے لگا، جو موآبیوں، امونیوں، ادمونیوں، سدومیوں اور ہتھیوں سے تھیں، اور ان قوموں سے جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان سے نہ ملو اور نہ وہ تم سے ملیں، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے معبودوں کی پیروی کے لیے مائل کریں گی۔ اور سلیمان ان کے عشق کے باعث ان سے لپٹا۔ ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ جب سلیمان بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا رہبام تخت نشین ہوا، تو اس نے تاوان کی سیاست میں کمی نہ کی، اور دوسرے قبیلوں نے اس سے بغاوت شروع کر دی، اور مملکت سے 10 قبیلے اس بغاوت کا حصہ بنے۔ اور انہوں نے الگ شمالی مملکت قائم کی اور نئی بادشاہت قائم کی۔ ان 10 قبیلوں نے نہ صرف داؤد کی بادشاہت سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ یروشلم میں ہیکل سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور داؤد کے گھرانے کے حصے میں صرف 2 قبیلے آئے۔ جنوبی قبیلے، یہودا اور بنیامین کا چھوٹا سا حصہ۔ شمالی قبیلے، روبن، شمعون، لاوی، یسکر، زبلون، دان، نفتالی، جاد، آشر، منسے۔ کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، سو اب تو اپنے باپ کی دشوار خدمت کو
اور اس باری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر، تو ہم تیری خدمت کریں گے۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کا 12 باب اس کی 4 آیت۔ تو خداوند نے سلیمان سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا اور میرے عہد کو اور میرے قوانین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا تو نے نہیں مانا، تو میں تیری سلطنت تجھ سے پھاڑ ڈالوں گا اور اسے تیرے خادم کو دوں گا۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کا 11 باب اس کی 11 آیت۔ اس مشکل دور میں بہت سے عظیم انبیاء کرام آئے جنہوں نے داؤد کے گھرانے کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش اور امید کی کرن پیدا کی۔ عیسائی نبی نے نبوت کی کہ نجات دہندہ صرف داؤد کے گھرانے اور تخت سے پیدا ہوگا، اور اس نئے بادشاہ کی حکمرانی وسیع القد اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ عیسائی نبی کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.